بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس نشست میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیکنگ بکٹ، یعنی سوراخ والی بالٹی۔ ایک شخص نلکے کے نیچے بالٹی رکھ کے بھرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بالٹی ہے کہ بھر ہی نہیں رہی۔ بھرتی بھی بھلا کیسے؟ کیونکہ اس بالٹی کے پیندے میں سوراخ تھے، جتنا پانی آتا اتنا پانی نکلتا چلا جاتا۔ تو دوستو، اس کو انگریزی میں تو اس بالٹی کو کہیں گے کہ لیکنگ بکٹ۔ کچھ ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اس طرح کی بالٹی بھی شامل ہوتی ہے کہ جس میں سوراخ ہوتے ہیں، اور ہمارے نیک اعمال، ہماری بسیار کوشش کے باوجود، ہر طرح کی کاوش کے باوجود نیک اعمال جو ہیں وہ اکارت چلے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس اور اپنی نفسانی خواہشات پر پورا قابو کرتے ہیں۔ پورا صبر کے ساتھ ہم یہ جو روزہ ہے گزار رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا ہمیں زیادہ طور پر ہم احساس نہیں کرتے، لیکن اگر وہ دیکھیں تو وہ واقعتاً لیکنگ بکٹ کے طور پر آتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک یا روزہ جو ہے ہماری نفسانی تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، لیکن ہم نے اس کو لذتوں اور چٹخاروں کا مہینہ بنا لیا ہے۔ طرح طرح کے کھانے، انواع و قسم کی چیزیں، اور پھر بازاروں میں اور ہوٹلوں میں پیٹ ٹھیک ٹھاک بھرتے بھی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم فضول خرچی کے مرتکب ہو رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم اپنی صحت کا نقصان کر رہے ہیں، تیسرا یہ کہ ہمارا ذوق اور شوق عبادت کا جو ہے اس طرح پیٹ بھرنے سے وہ بھی گڑبڑ ہوتا ہے، اور چوتھا یہ کہ جو غریب پروری کا یہ مہینہ ہے اس میں بھی ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا زور اس طرف چلتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ یہ لیکنگ بکٹ تو نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس میں عمومی طور پر جو ہماری طبیعت ہے اس میں تھوڑی سی گرمی آ جاتی ہے، تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ معمولی باتوں پر، ذرا سی بات پہ ہمارا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ گھر میں بعض اوقات اپنے اہل و عیال سے ہی ہم جھگڑ پڑتے ہیں، آپس میں اپنے متحدوں کے ساتھ، محلے کے لوگوں کے ساتھ، کبھی اونچی آواز میں اور کبھی گالی گلوچ میں، کبھی ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو تسلی بھی دے لیتے ہیں جی روزے کی حالت میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک لیکنگ بکٹ ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ زیادہ ہے، نوجوان روزہ رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے روزہ رکھ لیں، لیکن اب اس پابندی کا مداوع کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، یا تو زیادہ تر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہے، انٹرنیٹ ہے اور سوشل میڈیا ہے، اور اس پر لمبی گفتگو، دوستوں کے ساتھ اگر محفل ہو رہی ہے تو وہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھلم کھلی گپ شپ غیبت بھی ہو رہی ہے، اور عجیب و غریب جو حالات ہوتے ہیں اس میں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، وہ بھی تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ وقت کٹی کے مشاغل اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک لیکنگ بکٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روزہ صرف کھانے پینے کی پرہیز کا نام نہیں ہے۔ روزہ تو آنکھ کا بھی روزہ ہے، روزہ کان کا بھی روزہ ہے، روزہ ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے، روزہ زبان کا بھی روزہ ہے۔ تو دوستوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں، مذاق طنز و مذاق ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، اخلاق سے گری ہوئی بعض اوقات باتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح یہ روزہ جو ہے لیکنگ بکٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ہمارے جو معاملات ہیں، معاشرت کے ساتھ تعلق ہے، اس میں بہت سی گڑبڑ ہوتی ہے، جو عام حالات میں یہ چیزیں جو میں بھی کر رہا ہوں یہ تو عام حالات میں بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ جائے کہ ہم روزی کی حالت میں کریں۔ مثلا ہمارا عہد و پیمان، وعدہ خلافی، یہ ایک معمول سی بات ہے۔ جو کاریگر ہے وہ کبھی آپ کو وعدے پر چیز نہیں دے گا، جو پیسے دینے والا ہے وہ پیسے وقت پر نہیں دے گا۔ عہد و پیمان میں یہ گڑبڑ، عدل و انصاف میں گڑبڑ۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں ججز وہی عدل و انصاف کریں گے۔ وہ بابا، ہر آدمی عدل و انصاف کرے، گھر میں بھی آپ نے عدل و انصاف کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنا عدل و انصاف ہے، ماں باپ کے ساتھ عدل و انصاف ہے۔ تو یہ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ پھر ہم جو ملازم لوگ ہیں روزے کی حالت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بہانے، کام چوری کے بہانے بنا لیتے ہیں، وقت پر جانا نہیں، وقت پر آنا نہیں، وہاں بیٹھے ہیں تو وقت کا ضیاع کرنا ہے، کام جو ہے دفتر کا کام کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، یہ سوچنا نہیں کہ روزے سے ہیں۔ اگر بزنس مین کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں بھی بڑی گڑبڑ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، نجائز منافع خوری کرتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو ذرا غور کریں کہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے حلال کمائی ہے ہماری، اور ہم لقمہ حلال کھا رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ عام دنوں میں زیب نہیں دیتا کہ جا کے ماہ رمضان میں ہم کریں۔ دوستو ایسے ہی حالات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک آپ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث شریف ہے۔ تو دوستو روزے کے تمام آداب اور تمام جو اس کے آداب ہیں اس کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس میں عبادت کرنی ہے۔ لیکن کچھ یہ معاملات جو ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ عکارت چلے جائے، صرف بھوک پیاس رہ جائے۔ یہ لیکنگ بکٹس جو ہیں یا سوراخ والی بالٹیاں جو ہیں ان کو اس سے محفوظ رہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔